کہ لاسٹ ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا. تو ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا کہ اس میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک تفکر اور تدبر سمجھانے کی کوشش کی اور بلکہ بولا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ تفکر کنیکٹڈ ہے دولین کے ساتھ اور تدبر ہے مغضوب کے ساتھ. مغضوب کا مطلب ہے غصہ، ریس اگر انگلش میں آپ لے لیں، اور دولین کا مطلب ہے کہ بہت دور چلے گئے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹرے، یعنی بہت دور چلے گئے اور یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو ڈیفینیشن بتائی گئی کہ مغضوب یہودیوں کا استعمال کیا گیا، اور وہ لوگ جن کے پاس کتاب تھی لیکن انہوں نے تدبر نہیں کیا تو ان پہ اللہ کا غصہ ہے. اور تفکر وہ لوگ جن کو ساری سمجھ ہو اور انہوں نے یعنی کہ اس بات پہ کہ اللہ کی یعنی اللہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو باپ کے بغیر پیدا کر دیں، کسی کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیں، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ کا اشارہ کرسچن کی طرف اور تو ان ایون یہودیوں کی طرف سے وہ بھی کہتے تھے کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح کی بات کرتے تھے، نعوذ باللہ. تو یہ دو چیزیں ہیں، تفکر اور تدبر. تو اس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے بہت ساری آیات بھی کوٹ کی. تو کچھ میری ریڈنگ میں جو کہ میں اپنے استاد کے ساتھ کرتا ہوں، تفکر پہ تدبر پہ 2-3 آیات میرے سامنے آئی، تو میں نے کہا وہ اچھا ہو جائے گا ریویو اگر میں اس کو پہلے بیان کر دوں. تو آپ لوگ سورہ ملک تو پڑھتے ہی ہوں گے. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سورہ ملک روز پڑھی جائے تو وہ سبب بنتی ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، مجھے نہیں معلوم اس بارے میں، کیونکہ میرے خیال میں قرآن جو ہے وہ زندوں کے لیے ہے، اور وہ ہم جب سورہ واقعہ کو پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ قرآن جو ہے وہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہونا ہے. تو وہ ایک آیت ذہن سے گزری سورہ ملک میں، تو میں اس کو پڑھنا بھی چاہوں گا تجویز کے ساتھ تاکہ آپ لوگ بھی انکریج ہوں تجویز سیکھنے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ ملک میں. جو لوگ بلیزنگ فائر، یعنی بلیزنگ فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھڑکتی ہوئی آگ، سعیر کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی کہ اس میں سے آواز نکلتی ہے. اگر آپ کبھی سردیوں میں ہم بعض دفعہ باہر اپنے یارڈ میں آگ جلاتے ہیں تو اس پہ جب لکڑی ڈالتے ہیں تو اس میں بھڑکتی ہوئی آگ نکلتی ہے. تو یہ ایک بلیزنگ فائر کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے
سنا ہوتا اور اپنا دماغ استعمال کیا ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو ہم یہاں نہ ہوتے. تو دو لفظ استعمال ہوئے، نسمع، نون کا لفظ استعمال ہوا وی نسمع، اینڈ دوسرا لفظ استعمال ہوا نعقل. تو اگر اس کو آپ کنیکٹ کریں تفکر اور تدبر کو تو کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ. اس کو ہم کریں گے نسمع، سننے والے، یعنی تدبر کیا، اور نعقل تفکر تو سوچا. اگر ہم سنتے اور اس کو پروسیس کرتے اس انفارمیشن کو، تو آج ہم کمپینین یعنی اصحاب السعیر نہ ہوتے. اگر ہم نے تدبر اور تفکر کیا ہوتا تو آج اس میں نہ ہوتے ہم. تو اسی لیے وہی نا، جب یہودیوں سے کہا گیا کہ سنو اور عمل کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن لیا، اب ہم اس کو پر عمل نہیں کریں گے. وَعَصَيْنَا، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم تدبر نہیں کریں گے. دوسری چیز جو میں بھی آج کل ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اپنے استاد کے ساتھ، تو ایک دو آیت سورہ بقرہ میں سے آیت نمبر 100 کون سی ہے؟ آیت نمبر 116 اور 117 ہماری خاص طور پہ نظر گئی اس کے اوپر، کیونکہ ہم خود تفکر اور تدبر پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ یہودیوں نے اور کرسچنوں نے، عیسائیوں نے، اور جو کہ پیگن، جو کہ کفار مکہ ہیں یا کفار ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے ایک بیٹا بنا دیا. ٹھیک ہے، سبحانہ، اللہ نے فرمایا کہ گلوری ٹو ہم، بی ٹو ہم، یعنی سبحان اللہ، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تو سب سے اوپر ہے ان سب چیزوں سے. پھر فرمایا جو میں آپ کو سمجھایا تھا پہلے سیشن میں، بل لہ ما فی السماوات والارض، بالکل نہیں، بل لیکن جو کچھ بھی آسمان اور یعنی کہ سماوات، ہیونس اور ارتھ میں ہے، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کو بلونگ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ آسمان کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، تو آپ تفکر کریں. آپ کو اللہ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ مجھے وہ کہتے تھے نا اللہ کو دکھاؤں میں، مشرکین کہہ رہے ہیں اللہ کا شکل دکھاؤں ہمیں تو ہم مانیں گے. نہیں، اللہ نے آپ کو اتنی عقل دے دی، اتنا فہم دے دیا کہ آپ اپنی کریشن کو دیکھ کے، اپنے آپ کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اللہ کو ہم رب مانتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ کو ہم رب مانتے ہیں اور ہم کھڑے ہیں ایسے بالکل طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کہا کل لہ قانتون، اور وہ سارے کے سارے اوبیڈینٹ ہیں اللہ کے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے سمجھایا تھا کہ کرسچن نے سب کچھ کیا، بولا ہاں یہ تو سب کچھ ہے، یعنی اللہ نے یعنی کہ سب کچھ بنایا، اللہ نے سب کچھ، اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں، لیکن اپنا بیٹا پیدا کیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ میں طاقت ہے. تو نیکسٹ آیت جو ہے 117، اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوریجنل یعنی کہ ہم بنانے والے ہیں آسمان اور زمین کو، اور پھر ہم نے یعنی کہ ڈکری، ہم نے آرڈر دیا
یعنی کہ میٹرز کو ہم نے آرڈر دیا. جب ہم کسی میٹرز کو کسی کو آرڈر کرتے ہیں فَإِنَّمَا تو کیا ہوتا ہے اس کا جواب؟ ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اگر کسی کو کہہ دیا کہ بیٹا پیدا کرنا ہے بغیر باپ کے تو بیٹا پیدا ہو جائے گا، تو اس بات کو انہوں نے نہیں مانا تو کیا ہوا؟ وہ ضالین میں چلے گئے. انہوں نے بیٹا بنا لیا، وہ ضالین میں چلے گئے. اس وجہ سے انہوں نے تفکر نہیں کیا، اس وجہ سے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز میں تھوڑا سا جو میں ساتھ ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں میں اس کو بھی بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو، تاکہ بات جو ہے یعنی کہ آپ اس کو کنیکٹ کر سکیں. جب آپ سورہ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، تو آپ اس کو یعنی کہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کے سمجھ میں یہ چیزیں آئیں ساری. تو آج یہ تھوڑا سا میں نے کور کیا اس کو. تو آج 4 آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن شریف میں کوٹ کی ہیں تدبر کے سلسلے میں. یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، فضل ہے، فضل اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کو سوچو، ڈیپ تھنکنگ کرو اس کے اندر، قرآن کے اندر. لیکن پھر سمجھا دیا کہ تدبر کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بیان کرنا، وہی انہی آیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ میں 4 آیات میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، کہاں پہ، کہاں بنایا؟ امیین. میں آپ کو یہ بات ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. امیین، امیین اس کو کہتے ہیں جو ان لیٹرڈ ہوتا ہے. ان لیٹرڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جاہل ہے. میری جو والدہ تھی ان کا تعلق گاؤں سے تھا، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن ان کو پڑھنا فرسٹ کلاس آتا تھا، اور بہت سمجھدار خاتون تھی، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں سے سمجھ تھی ان میں. تو لیکن ان لیٹرڈ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن جاہل ہونا بری بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے امیین لوگ جو تھے، یعنی کہ ہر لفظ اللہ تعالی نے جو قرآن میں بیان کیا ہے اس کو ایک یعنی کہ اس کا ایک مطلب سمجھے نہیں کہ اس پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک امیین کو اللہ تعالیٰ نے کہاں لے گئے؟ دنیا کی پاور، طاقت، یعنی کہ ایک سیولائزیشن بنا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہماری جو کریشن ہے، یہ سمجھ لیں آپ، ہماری کریشن جو ہم لوگ ہیں، ہم ایک اللہ کی بنائی ہوئی سیولائزیشن ہے. اگر ہم سمجھیں تو، اگر ہم قرآن کو سمجھیں، اس میں تفکر کریں، اس میں تدبر کریں، تو ہم مسلمان جو ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ایک سیولائزیشن میں رہتے ہیں. آپ یہ بات سمجھ لیں. بہت ساری سیولائزیشن ہے دنیا کے اندر. ویسٹ نے یہ سیکھا کہ ہم نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے قانون کے انڈر رہنا ہے. انہوں نے یہ سارا کسی سے سیکھا؟ انہوں نے بہت دھکے کھا کے، بہت ہی ایک مشکلات سے گزر کے یہ سیکھا کہ ہم نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے ریسپیکٹ کرنی ہے، ہم نے والنٹیئرلی یعنی کہ قانون کو ماننا ہے، ہم نے والنٹیئرلی ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی ہے. لیکن اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں یہ سب کچھ سکھا دیا اگر ہم سیکھنے والے بنے تو، اگر ہم تدبر کریں اور تفکر کریں تو. یہ بات میں تھوڑی سی کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو اپنے اوپر یہ ہو کہ آپ مسلمان ہیں. آپ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو سبمیٹڈ 100% یور سیلف
تو اللہ سبحانہ و تعالی 100%، ٹھیک ہے نا، جیسے ایک آیت ہے قرآن کے اندر، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس سے پہلے کہ میں اپنا وہ لوز کر جاؤں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو میں اسی سے شروع کروں گا کہ ہمیں اللہ نے ایک نبی دیا، هو الذی بعث فی الامیین، جو کہ excuse me، اللہ نے بنایا ایک رسول منہم، ہمارے درمیان میں سے، جو کہ امی، جو کہ انلیٹرڈ تھے، کہیں پی ایچ ڈی ویچ ڈی نہیں کر رکھی تھی، سبحان اللہ. تو تدبر کا مطلب اللہ نے یہاں یہ سمجھا دیا کہ 4 چیزیں ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، جو ہم کر رہے ہیں، کہ جو میں تلاوت قرآن کو سیکھ رہے ہیں. پھر اپنا اندر وَيُزَكِّيهِمْ، کلین کرنا کہ کسی چیز کی کوئی عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے. نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی کہ کتاب کا علم حاصل کرنا، اینڈ والحکمہ، قرآن کی حکمت یعنی حکمت کو حاصل کرنا. اس سے پہلے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ہم بہت ایک اس میں غلطی میں پڑے ہوئے تھے. اس چیز کو آپ ذرا سمجھ لیں. تو یہ تدبر کو اللہ نے اپنے فضل سے، تو اللہ نے بعد میں کہا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی باؤنٹی ہے، اسی کو دیتے ہیں، وہ جس کو چاہیں وہ دیتے ہیں. اور اللہ جو ہے ان کے پاس بہت بڑا، اینڈ اللہ از دی اونر آف گریٹ باؤنٹی، اللہ کے پاس بہت بڑی باؤنٹی ہے یہ. تو یہ اللہ نے سمجھا دیا ہمیں کہ تدبر جو ہے اس کو کیسے سیکھنا ہے، ہم نے اس کو کیسے ہم نے لے کے چلنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ فاطر آیا نمبر 32 کے اندر 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے. کہا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب دی انہیریٹنس، یعنی کہ اورثنا، ہم نے کتاب دی ایز انہیریٹنس اپنی چوائس کے بندوں کو. اصطفینا کا مطلب ہوتا ہے جن کو میں نے چوز کیا، جیسا کہتے ہیں مصطفیٰ کا مطلب چوزن، ہم نے اپنے بندوں میں سے چوز کیا. تو اس میں اللہ نے کہا 3 قسم کے لوگ تھے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، then of them some who wronged themselves، یعنی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی کہ ہم نے بک دی ان کو، انہوں نے بس اس کو کچھ نہیں سمجھا، وہ اپنے اوپر ظلم کر گئے. فَمِنْهُمْ among them، اس میں سے انہوں نے ظلم کیا. پھر نمبر 2، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور پھر وہ جو مڈل میں تھے، یعنی کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، یعنی ادھر ادھر ہی بس زندگی ختم ہو گئی اسی میں. اور نمبر 3، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، and then so there are some جو کہ ان میں سے تھے، انہوں نے اس کو بہت طریقے سے لے لیا، جیسے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کرنے کی. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا ایک باؤنٹی ہے اللہ کی. سو قرآن ایک باؤنٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس کیٹیگری میں سے ہونا ہے، یہ ہمارا ڈیسیجن ہے. کیا ہم نے اللہ کے بنائی ہوئی سیولائزیشن کا پارٹ بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس پہ تو ایک بہت لمبی بحث چلے گی. اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے کہ ہم یہ سارا کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ کعبہ بنا رہے تھے، اس وقت یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 انہوں نے ایک دعا کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے.
تو انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ او اللہ ہماری آنے والی جنریشن میں سے ایک میسنجر، ایک رسول بنائے جو لوگوں کو تدبر سکھائے کہ ان پہ تلاوت کرے آپ کے سائنس کی، سمجھائے جو اللہ نے پیدا کیا، قرآن بتائے لوگوں کو، اور کتاب کا علم سکھائے اور حکمت سکھائے اور ان کو پیوریفائی کرے. یہاں پہ ایک جگہ پہ یزکیہم آخر میں آیا، اس کے بعد اللہ نے جہاں بھی استعمال کیا ہے وہ فوراً کتاب آیا تھی، وہ یعلمہم الکتاب کے فوراً بعد وہ یزکیہم آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہیں بہت طاقت والے اور بہت حکمت والے ہیں. طاقت، اللہ کی طاقت، العزیز اللہ کی طاقت، یعنی ال کا مطلب ہوتا ہے دی، اللہ کی دی طاقت، دی پاور، مائٹی، اینڈ الحکیم آل وائز. کیا مطلب آل وائز کا؟ یعنی کہ یہ بھی ہم سیکھیں گے سورۃ الاسراء میں جائیں گے ہم، جہاں پہ اللہ نے 15-20 آیت کے بعد بولا کہ یہ حکمت ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں. وہ ہم کریں گے جب حکمت پہ آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ حکمت کا مطلب جو ہوتا ہے کہ پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی حکمت کا استعمال کرتے ہیں اٹ از پرفیکٹ اینڈ اٹ از کمپلیٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا. تو یہ انہوں نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، یعنی کہ اس کو رسول بنا کے بھیجا گیا. تو پہلے میں تھوڑا سا رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ کیسے بھیجا، اور ایک جگہ میں آیات میں لکھی تھی یہاں پر کہا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. یہ بھی آیت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 151 ہے کہ ہم نے آپ کے دیے اسی طرح سے ایک رسول بھیجا، تو تاکہ ہم اپنی بلیسنگ جو ہے، جو بلیسنگ ہے آپ کے اوپر، یعنی کہ ہمارے اوپر اللہ کی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلیسنگ ہے ہمارے اوپر، کیونکہ انہوں نے ہمیں تدبر سکھایا. انہوں نے ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا کیے جو ہمیں تدبر سکھائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ کو لے کر چلیں. ہے نا، میں نے آپ کو سمجھائی تھی یہ بات. نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پروفٹ تھے. پروفٹ کا مطلب نبی تھے. نبوہ ملی، ان کے جانے سے نبوہ چلی گئی. اب نبوہ نہیں ہے لیکن رسول تھے، تو میسج تھا ان کا، پیغام تھا ان کا جو کہ آگے چل رہا ہے. محمد الرسول اللہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میسنجر ہیں اللہ کے، اور اس میسج کو ہم سب ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اور ایک جگہ اور آل عمران سورہ نمبر آیا نمبر 164 اس میں کہا لقد من اللہ اکبر. یہ تو کہا کہ ہم نے آپ کو یہ فیور دے دی. لقد کا مطلب ہوتا ہے کہ یقینی طور پہ، لقد انڈیڈ فار شور، شیورلی، ویریلی. لقد کا مطلب فار شور. من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے بلیورز کو ایک فیور دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فیور دے رہے ہیں. اب یہ بلیو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو فیور دے رہے ہیں. کیا فیور دے رہے ہیں؟
اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اللہ نے ان میں سے ایک رسول دیا. He gave the رسول, he bring the رسول from them. اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ رسول تدبر سکھاتا ہے. تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو اصحاب السعیر، جو کہ سورۃ الملک میں نے آپ کو پہلی آیت بتائی، تو اس میں سے ہم نہیں ہوں گے اگر ہم تدبر اور تفکر سیکھ جائیں تو، ہے نا. تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے ہوں کہ ہم نے تو سنا لیکن نہیں سمجھے، کیونکہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میں تو اتنا خوش ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں. اللہ کرے آپ بھی سیکھ رہے ہوں، لیکن میں سیکھ رہا ہوں یہ سارا کچھ کرنے سے، کیونکہ میں بیٹھ کے اس کی اسٹڈی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو 4 جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبر کی ڈیفینیشن سمجھا دی کہ آپ نے ڈیفینیشن سمجھ کے، یعنی کہ آپ کو یہ نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کتنا اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ تدبر کرنا کیسے ہے، اس کی کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبر کروایا اور پھر تفکر کروایا، کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے یعنی صحابہ کو سکھایا. اسی لیے کہا گیا کہ میرے صحابہ آسمان پہ تاروں کی طرح ہیں، کسی ایک تارے کو چن لو، کسی ایک صحابی کو چن لو، اس کے پیچھے لگ جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے oh my God، میرے لیے بہت سبحان اللہ، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. تو جب ہم ہدایت پا جائیں گے اور ہم مسلمانوں میں ہو جائیں گے، تو یہ آیت میں آپ کو سنانا چاہتا. پہلے بھی میں نے آپ کو شاید یہ سنائی تھی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ویک نہ سمجھنا، ولا تہنوا، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، اینڈ کبھی بھی یعنی کہ غم نہ کرنا، تحزنوا، کبھی بھی یعنی کہ سیڈ نہ ہونا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ تو سپیریئر ہو، آپ تو سپیریئر ہو. اس پہ اف لگا دیا، اف لگا دیا، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ بلیور ہو تو. تو کبھی بھی اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو اینی وے، تو جن لوگوں نے تدبر نہیں کیا، اب ان پہ تھوڑا سما جاتے ہیں. تدبر پہلے تو جن لوگوں نے تدبر نہیں کیا، اور سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے مغضوب اللہ کے غصے کو، غضب کو اپنا لیا، یعنی کہ they earned the wrath of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انہیں اللہ کا غضب اپنے اوپر لے لیا. پھر بتایا کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ ڈیفینیشن ہم نے تمہاری تو بتا دی کہ تمہاری ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم نے یہ 4 کام کرنے ہیں تدبر کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے جنہوں نے یہ نہیں کیا ان کی اگزامپل کیا ہے. تو اللہ نے سورہ جمعہ میں لے کے چلتا ہوں، جمعہ، اس میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مثل الذين حملوا
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذي كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تو کہا کہ ان کی اگزامپل، ان کی مثال کچھ یوں ہے کہ گدھے پہ آپ، یعنی کہ ان کی اگزامپل کچھ یوں ہے کہ ان کو تورات دی گئی، کتاب دی گئی، یعنی حمل کا مطلب ہوتا ہے حمل کا مطلب ہوتا ہے یعنی وزن ڈالنا، یعنی کسی چیز کا وزن ڈالنے کو حمل کہتے ہیں. تو حملو، ہم نے تورات کا وزن ان پہ ڈالا. ثم لم، لیکن انہوں نے، دین انہوں نے اس وزن کو نہیں لیا. تو کیا ان کی اگزامپل کا مثل، ان کی اگزامپل کچھ یوں ہے کہ گدھے کے اوپر آپ وزن ڈال دو، یعنی کتابیں لاد دو وزن گدھے کے اوپر، اسفارا یعنی ان پہ ڈال دو، اس پہ لوڈ ڈال دو، گدھے کے اوپر لوڈ ڈال دیا آپ نے. بئسا، یہ ایک ایول ایگزامپل ہے ایک نیشن کی جو اللہ کی دی ہوئی آیات کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کذبو، ان پہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ کبھی بھی ان لوگوں کو گائیڈنس نہیں دیتا جو رانگ ڈوئرس ہیں، جو امنگ دا ظالمین میں ہیں. تو اللہ نے اگزامپل دے دی اس میں. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، ہمارے پاس صرف کچھ منٹ رہ گئے ہیں یہاں پہ، اس کے بعد پھر اس کو میں کنٹینیو کریں گے ہم نیکسٹ ٹائم. تو ایگزامپل جنہوں نے تدبر نہیں کیا ان کی ایگزامپل ایسی اللہ نے دی کہ بہت ہی، یعنی کہ ایول، ایک ایول ایگزامپل ان کے بارے میں ہے یہ کہ ایک گدھے کے اوپر آپ کتابیں، گدھے کو کتاب سے کیا مطلب ہے، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. ایک تو پہلے بھی میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی تھی، میں دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں اس کو. اس کی وجہ یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے بار بار ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. انک آن دا پیپر، یا قرآن جو ہے لکھا ہے، کتاب ہے، یہ میرے پاس موجود ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. یہ انک آن دا پیپر ہے. جب تک اس کتاب کو میں سمجھوں نہ، ٹھیک ہے، اور اس کو میں اپنے اندر نہ لے لوں، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک یہ مجھے کتاب میرے اندر شامل نہ ہو جائے تو مجھے نہیں معلوم اس کتاب میں کیا لکھا ہے. میں انجینئر بننے جاؤں اور سامنے میری کتابوں کا ڈھیر لگا دیں آپ، میں انجینئر نہیں بنوں گا. مجھے 4 سال گزارنے پڑیں گے ان کتابوں کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے، تو میں انجینئر بنوں گا. ٹھیک ہے، 4 سال بعد کیا ہوا، وہ انک جو کتابوں میں تھی وہ میرے اندر چسپاں ہو گئی. اسی طرح قرآن جو ہے وہ میرے اندر چسپاں ہو گیا. تو اس کا، تو جو اللہ نے جو اگزامپل دی کہ ان کو ہم نے کتاب دی، انہوں نے کتاب کو چھپایا. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اندر. اور انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کتاب میں یعنی کہ چینجز کرنی شروع کر دی، یا ان کو پڑھتے تھے اور غلط انٹرپریٹیشن دیتے تھے. یہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ یہ غلط انٹرپریٹیشن کرتے تھے. یہ قرآن کی، یہ کتاب کی طرف لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے، اس کو نہیں آنے دیتے تھے. جیسے آج کل کے زمانے میں کہ آپ بڑی بڑی کہانیاں، کہاوتیں آپ بیٹھ کے سن لیں ممبر پہ لوگوں سے، لیکن وہ کبھی بھی آپ کو، یعنی لوگوں میں اتنی ایبلٹی ہے یار، خدا کی قسم، ایسے ایسے لوگ بولنے والے ہیں، اگر وہ سمجھائیں قرآن لوگوں کو تو ایک بھونچال بلکہ ایک ریولوشن آ جائے گا. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو لمٹ کر دیا، 4 شادیوں پہ یا کسی اور چیز پہ لمٹ کر دیا. انہوں نے بس وہی سمجھائے چلے جا رہے ہیں کہ یہ بس دیٹس اٹ. تو اور اتنی اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے سمجھنے کی کہ
समझाने की, और उनकी जबान में इतना वो है समझाने का, काश के वो कुरान समझाएं लोगों को। पर आज हमारे लोग भी कम आए थे, तो यहाँ पे मैं एक चीज को, मुझे मेरा मतलब क्रिटिसाइज करने का नहीं है, मेरा मतलब ये है कि काश के पाकिस्तान में या यानी कि कुरान को समझाया जाए, तो यकीन करें आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे मुस्तफीद होंगे, और एक कुरानी रेवोल्यूशन आएगा। और ये नहीं कि उसके लिए कोई आपको 100 साल वेट करना पड़ेगा। बिलीव मी, विद इन वन जनरेशन, और हर जनरेशन जो है वो 30 साल बाद आती है, हर जनरेशन 30 साल बाद आती है। विद इन नेक्स्ट 15-20 ईयर्स आप देखेंगे कि कुरान एक भूचाल कर देगा, यानी उम्मीयीन से आपको एक सिविलाइजेशन देगा, अगर हम कुरान को पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दें। वह आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अटेंड किया, मुझ जैसे एक नाचीज को आप लोगों ने सुना। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, 5-10 मिनट। जी, कोई फीडबैक? अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट में। हेलो, अरे भाई कुछ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली बोलिए भाई। क्वेश्चन ये था कि अ, हम जो तफक्कुर करते हैं और एक बंदा जो कुरान से हट के सोचता है साइंस में या किसी और फील्ड में, वो भी कोशिश तो वही कर रहे होते हैं लेकिन वो गुमराह हो जाता है, और हम तफक्कुर करके अल्लाह के करीब होना चाह रहे होते हैं या और अच्छे तरीके से हमारा ईमान बढ़ता है। तो ये इसमें फर्क कहाँ पे आ रहा होता है, और ऐसी क्या चीजें हैं या पैरामीटर्स हैं जिनको हम टेक इनटू अकाउंट करें तो जो एक बंदा हम्म, गलत साइड पे जा रहा है वो हम्म, सही रास्ते पे आ जाए। कर तो दोनों ही तफक्कुर ही रहे होते हैं, अपनी अपनी फील्ड को यूज करके सोचते हैं। राइट। तो एक तो तफक्कुर जो कर रहा होता है वो इनकम्प्लीट तफक्कुर है, दूसरा तफक्कुर जो कर रहा है वो कंप्लीट तफक्कुर है, बिकॉज उसका जहन कुरान की तरफ है। तो इसके बारे में कुरान में बार बार है कि गाइडेंस जो है, जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं दुआ में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो अल्लाह ने कहा कि जो लोग गाइडेंस मांगते हैं हम उनको गाइडेंस दे देते हैं और उसको रोकते नहीं हैं। तो एक बंदा जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से हिदायत मांगता है, और एक बंदा जो है वो तफक्कुर करके साइंस को कहता है कि ये साइंस है और रिलीजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, रिलीजन बनाई हुई चीजें हैं। और उसने अपने जहन में एक यानी एक पिक्चर पेंट कर ली है। तो अगर आप सूरह अलक में जाएं तो उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नासिया। नासिया, नासियतुन काज़िबा। क्योंकि हम कुरान की क्लास में तो कुरान पे ही बात करेंगे, मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। तो नासिया कहते हैं ये फ्रंटल लोब को, फ्रंटल लोब ये राइट हियर। तो फ्रंटल लोब के अंदर ये डेवलप होता है आपकी सराउंडिंग के अंदर। अगर आप साइंस को उसमें ले लें और आप एक पिक्चर पेंट करते हैं कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी सारी जिंदगी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि फ्रंटल लोब से उनको पकड़ के जहन्नुम में फेंका जाएगा। सूर्य अलग की आखिर आयत आप देख ले जाके। तो यहाँ पे आपकी पिक्चर पेंट है कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, और आपने वो यानी मुसव्विर यानी एक पिक्चर पेंट कर रखी है कि आपकी लाइफ कैसे गुजरेगी, आपकी सराउंडिंग क्या थी, आपकी इंटरनल वॉइस क्या थी, आपकी समझ क्या थी, आपके अतराफ में लोग कौन थे, कौन समझाने वाले थे, किससे आप इफेक्ट हुए, किससे आप इम्पैक्ट हुए। ये सारी चीजों को अगर आप ले लें, ठीक है, तो वो इंसान की
یا تو گمراہی کا باعث بنتی ہیں یا اس کی ہدایت کا باعث بنتی ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ بھئی آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو دین کی طرف لے کے جائیں، ان لوگوں میں نہ بیٹھیں جو آپ کو دین سے الگ کریں. تو یہ آل ڈپینڈ آن آپ نے اپنے اندر کیا پکچر پینٹ کر رکھی ہے. اگر آپ نے پکچر پینٹ کی ہے کہ آپ نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، یعنی وہ میں نے آیت پڑھا تھا، بلا کیا تھا وہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، بلا اسلم ولا اسلم وجهه للہ، یعنی کہ آپ نے اپنے فیس کو کمپلیٹلی سبمٹ کرنا ہے اللہ کی طرف. اینڈ وہو محسن، اور آپ جو ہیں محسن ہوں گے. احسان کا مطلب بھی آپ کو آگے جا کے سمجھائیں گے، وہ ابو اینڈ بیونڈ ہوتا وہ بھی. تو ہوپفلی میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ یہ سب رائٹ ہیئر آپ کے فرنٹل لوگ میں ہے کہ آپ نے کیا پینٹ پکچر کر رکھی ہے اپنی زندگی کے لیے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا. اچھا کریں گے اپنے لیے، برا کریں گے تو اپنے لیے. ٹھیک ہے علی بھائی؟ جی ٹھیک ہے، کوئی اس پہ مزید کوئری ہوگی تو میں پھر نہیں، نیکسٹ سیشن میں پوچھوں گا. بالکل، جزاک اللہ خیر. اور کوشچن کچھ علی بھائی آپ سے؟ نہیں آپ کو وہ سمجھ ٹھیک آ ہے. رہا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ علی؟ تھوڑا آ رہا ہے. میں مستفید ہو بیچ رہے میں، ہیں اس سے؟ ہاں مستفید کافی اچھا ہو رہا ہے، ہوں. قرآن سیکھنے کو مل رہا ہے. سو مچ. الحمدللہ. اچھا زید، آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یا تھوڑا سا اور اس کو ڈیٹیل میں جائیں؟ کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ صحیح سے ہیں زید؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جو پچھلا سیشن اٹینڈ کیا تھا نا، اس میں میرا ایک کوشچن تھا تو کلیئر نہیں تھا ہوا میرا، تو وہ میں نے کلیئر کرنا ہے کہ تفکر کے ریلیٹڈ تفکر یہی ہے کہ تھنکنگ اباؤٹ دا سائن آف اللہ ان دا یونیورس اینڈ ود ان سیلف. تو اس میں ہم ود ان سیلف میں اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں اس چیز کو جو ہے نا وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے اندر؟ جی، تو تفکر جو ہے وہ لمیٹڈ مادی چیزوں پہ نہیں ہے اونلی، آلسو قرآن پہ بھی تفکر ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کبھی موقع ملا بات کریں گے. لیکن اپنے اوپر یہ ہے کہ آپ اپنی کریشن کو دیکھیں. کریشن یعنی کہ احسن تقویم، یعنی کہ سورہ کون سی ہے، والتین والزیتون کے اندر، کہ اللہ نے آپ کو بیسٹ فارم میں بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو کریشن ہے، اس پہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ دل کا معاملہ، آپ کی آرگنز کا معاملہ، آپ کے اندر سمجھ کا معاملہ، آپ کی سوچ، آپ کی، یعنی کہ اللہ نے آپ کو 3 سینسر دیے ہیں، دیکھنے کا، سننے کا، بولنے کا، ٹچ کرنے کا، یہ ساری چیزیں. تو یہ کیسے آ گئی آپ کے اندر؟ آپ بنا سکتے ہیں کوئی ایسی چیز؟ نہیں بنا سکتے ہیں. اندر آپ پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. کنٹرول میں جب دل چاہا دل سٹاپ ہو گیا، اللہ نے سٹاپ کر دیا. تو آپ اپنی کریشن کو دیکھیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ دیکھیں تو اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو بہترین بنایا، فسواہا، آپ کو بہترین فارم کے اندر میں نے بنایا ہے. آپ کو توجہ دیں آنکھ کے اوپر. فار ایگزامپل، تو تھوڑا سا ہماری انہیریٹنس میں تھوڑا ایشو ہے آنکھ کا، تو میں آنکھ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اور تو یہ آپٹک نرو، ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے سنا ہے کالا موتیا کا نام سنا ہوگا آپ نے، رائٹ؟ کیا کہتے ہیں کالی موتیا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو سفید موتیا ہوتا ہے، کالا موتیا ہوتا ہے. تو کالا موتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کا پریشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیڈ بیک سسٹم بنا رکھا ہے. اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں
تو آپ نے کروز کنٹرول ہوتا ہے گاڑی کے اندر، کیا آپ نے 60 مائلز an hour پہ کروز کنٹرول سیٹ کر دیا، گاڑی اسی پہ چلے گی، اسی کو کنٹرول کرے گی، آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ ہوائی جہاز میں جہاز کو اس نے پائلٹ نے الٹیٹیوڈ، اس کا جو ہائٹ ہوتی ہے اس کو سیٹ کر دیا، اس کا سیٹ کر دی، اسپیڈ سیٹ کر دی، وہ اسی پہ چلے گا، آگے پیچھے نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں فیڈ بیک سسٹم ہے، فیڈ بیک سسٹم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ کے اندر ایک فیڈ بیک سسٹم رکھا ہے، اس کو آپ پڑھیے گا ضرور۔ فیڈ بیک سسٹم کا مطلب کہ آنکھ کے اندر پانی ہے، آنکھ کے اندر پانی ہے، اور وہ پانی جو ہے اس کا پریشر ایک لیول پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ 15 پی ایس آئی کر لیں، 12 کر لیں، جو بھی ہے اس کا ایک میجرمنٹ ہوتی ہے پریشر کی۔ تو اگر وہ پریشر، اچھا وہ کیسے مینٹین ہوتا ہے؟ اگر وہ پریشر اوپر چلا جاتا ہے تو آنکھ کے اندر سینسر ہے جو آٹومیٹکلی اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کی ایک نالی آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے اندر حلق میں جاتی ہے، اور وہ ڈراپ جو ہے پانی کا آپ کے حلق میں ڈراپ ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے اس کو وہ اس پہ وہ مینٹین کرتا ہے اس لیول، اس پانی، اس پریشر کو۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا، یعنی کہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سینسر اللہ نے لگایا ہے، کہ کوئی انسان اس سینسر کو لگا نہیں سکتا۔ اگر وہ سینسر خراب ہو جائے، بہت سارے لوگ خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو گلوکوما کہتے ہیں، جس کو کالا موتیاں گلوکوما ہو جاتا ہے، تو اس سے ہوتا ہے سینسر خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیا پھر ڈاکٹر ایک پرسکرائب کرتا ہے دوائی آنکھ میں ڈالنے کے لیے، اور وہ جب آپ آنکھ میں ڈالتے ہیں تو سسٹم مینول ہو جاتا ہے۔ تو مینول کا مطلب یہ کہ وہ دوائی آنکھ میں جاتی ہے تو اس پریشر کو کم کرتی ہے آنکھ کے۔ اچھا، اگر آپ دوائی نہ استعمال کریں تو آنکھ کا جو پریشر جو ہے وہ کنٹینیوسلی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ پیچھے جو آپٹک نرو ہے آپ کی، اس کو اس حد تک پش کر دیتا ہے کہ آپ کی آپٹک نرو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا ویژن ابھی ایسے ہے، آپ 360 دیکھ سکتے ہو، رائٹ؟ اگر آپ دیکھو غور سے تو کچھ عرصے میں آپ کا ویژن کم ہوتے 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 ٹنل ویژن ہو کے بالکل ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر اسی پہ آپ تھوڑا سا غور کر لیں تو اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے کہ کسی کی آنکھیں نہ ہو، کوئی دیکھ نہ سکے، ٹھیک ہے؟ تو اسی پہ آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی، تفکر کر دیا آپ نے اس کے اوپر کہ اللہ نے ایک مجھے نعمت دی ہے اور اس میں ایک سینسر لگا دیا تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ اس سے میں دیکھ سکوں اور اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر سکوں۔ آنکھ نہ ہو تو کیا انجوائے کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ سن نہ سکیں تو کس چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ تو یہ تھوڑی سی ایک ایگزامپل جو آنکھ کے بارے میں، باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں جسم کے اندر جو کہ میں اس کے بارے میں آپ سے کسی اور وقت بات کر لیں گے، وقت ہمارا وہ چاہتا ہے۔ تو کیا میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے زید بھائی؟ جی ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ جی یعنی کہ واللہ میں کہہ رہا ہوں زید، آپ جا کے اس کو ذرا سمجھیں، اور یعنی کہ یہ ایک امیزنگ، مطلب کوئی دنیا میں آنکھ بنا نہیں سکتا، کوئی آنکھ آپ کو واپس دے نہیں سکتا اگر آنکھ ضائع ہو جائے تو، جی نا؟ تو ہاں، تو یہ تفکر، اس پہ تفکر کریں اب آپ بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ سسٹر فوزیہ، آپ کے پاس تو سوال ہے؟ سر میرا ایک سوال ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تو میں پوچھ لیتی ہوں، اگر جی آپ نہیں ہوگا ٹائم تو آپ نے نیکسٹ کلاس میں اس کا آنسر کر دیے گا۔ ضرور۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ جتنا میں نے ابھی تک تفکر اور تدبر آپ سے سیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ تدبر وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا حکم یا کتاب یا کوئی بھی حکم ایسا آ چکا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کو مطلب اب اس سے گائیڈنس نہیں لی ہے، ایک بک پڑھنی ہے تو وہ بند ہے، تو وہ مغدوب میں ہوں گے۔ اور ضالین وہ ہیں جنہوں نے اس کو کھولا ہے، پڑھا ہے، لیکن پڑھ کے ریفیوٹ کر دیا، ڈیفائی کر دیا اللہ کے اس کو، یا رانگ سائڈ پہ چلے گئے، تو وہ ضالین میں ہوں گے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں کنفیوژن ہو نہیں، تدبر وہ ہے کہ کتاب ہے ان کے پاس اور انہوں نے اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں، وہ 4 چیزیں جو ہم نے بتائی نا جو سورہ جمعہ میں ہیں، وہ تدبر کیا ہی نہیں۔ جیسے وحمل التورات، اللہ نے ان کے اوپر تورات کا وزن ڈالا، انہوں نے اس کو لیا ہی نہیں، تو اس پہ تدبر نہیں لیا، تو وہ ہو گئے مغضوب، کہ اللہ کا علم ہے، ان کو سارا پتا ہے، سب کچھ معلوم ہے،
سب کچھ سنا بھی، وہ سمے ہے نا وہ نا نہیں سنا، سب کچھ سنا اور نہیں عمل کیا۔ تفکر وہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے یعنی کہ ساری چیزیں دنیا میں بنائی، آپ کا دماغ دیا سوچنے کے بارے میں، اور آپ سوچنے سے قاصر نہیں، آپ نے اپنے دماغ پہ زور نہیں ڈالا کہ بھائی یعنی کہ اللہ کے جو سائن ہے، جو ورسز اللہ کا یہ دیکھو وہ دیکھو، یعنی کہ اسی میں ہے سورہ ملک میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ کہیں پہ کوئی ایسی خرابی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ السماوات ارض کے اندر کوئی ایسی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، اور پھر غور سے دیکھو اور غور سے دیکھو کہ کوئی چیز میں سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں کہ کوئی غلطی ہے اس کے اندر، کوئی اس میں نقص ہے، تو یہ ہو گیا تفکر۔ اس پہ اور بات کریں گے تو آپ کو وضیح بہن سمجھ میں آئے گا اور زیادہ انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا اس میں آپ کو سمجھنے میں، اور اس کو آپ اور سکھائیں آگے لوگوں کو انشاءاللہ۔ چلیے، تو ٹائم 54 منٹس ہو گئے، سوری میں نے آپ کو ٹائم لے لیا بہت زیادہ آج آپ کا، تو اور کوئی کوشچن ہو تو مجھے میسج کر دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ چلیے غفرانہ